جس علم کے ذریعے سے علیم کی معرفت حاصل نہ ہو تو وہ علم وبال جان ہے، کہ یہ علم دین یہ کار نبوت ہے، نبوت کا کام ہے۔ کار نبوت کے لیے مزاج نبوت چاہیے۔ یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت کرنا سیکھو، اس لیے کہ نیت عمل سے زیادہ اہم ہے، کہ بڑا بننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چھوٹا بننا ہے۔ اگر ہم چھوٹا بنیں گے اللہ تعالیٰ خود بلندی عطا فرماتے ہیں کہ جو درخت جتنا ثمر آور ہوتا ہے، جتنا پھلدار ہوتا ہے، وہ درخت اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ فراغت کا جو لفظ ہے یہ فارغین کا ستیہ ناس کر دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن خامسا فتهلك، وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طالبات و معلمات اور جامعہ عربیہ ارشاد العلوم کی بنات قدیمہ و فارغات، ماشاءاللہ یہ جامعہ عربیہ ارشاد العلوم کے قیام کے 25 سال مکمل ہوئے ہیں۔ اس موقع سے ناظم جامعہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب حسامی زید مجدہم اطال اللہ عمرہ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ الصِّحَّةَ وَالْعَافِيَةَ نے اس 25 سال کی تکمیل پر بنات قدیمہ کا یہ اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ آپ سبھی جو یہاں آئی ہوئی ہیں، سبھی کو میں جہاں جہاں اپنے اپنے علاقے میں جہاں آپ رہ رہی ہیں اور کسی نہ کسی دینی خدمت سے آپ اپنے آپ کو وابستہ کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو اللہ قبول فرمائے، اور اس ادارے سے جو استفادہ آپ نے کیا ہے اور ادارہ آپ کی تعلیم اور تربیت پر ادارے نے جو توجہ دی ہے اور آپ کی معلمات نے، اللہ تعالیٰ ان معلمات کی عمروں میں بھی برکت عطا فرمائے اور اس ادارے کے فیض کو اور عام اور تام فرمائے۔ جس طرح پیش رو مقررین میں حضرت مولانا مفتی مکرم محی الدین صاحب اور مولانا مفتی عمار صاحب کے خطابات ہوئے ہیں، اور اس کے بعد صدر اجلاس حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کا قیمتی خطاب ہونے والا ہے۔ حضرت کے خطاب سے بھی ہم سب کو مستفید ہونا ہے۔ تو مولانا جس طرح مفتی مکرم صاحب نے بتایا کہ اس ادارے کا جو فیض ہے اور سالہ سال سے یہ ادارہ جو خدمت انجام دے رہا ہے، اس علاقے میں جو ایک اعتبار سے بالکل ویران علاقہ تھا، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب حسامی نے دامت برکاتہم نے اپنے طالب علمی سے فراغت کے بعد اس علاقے کا جو انتخاب کیے ہیں اور یہاں پر ایک مدرسے کی بنیاد ڈالے ہیں، گویا ایک چھوٹے سے پودا انہوں نے لگایا ہے، آج یہ تن آور جو ہے درخت کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس ادارے کے ذریعے سے مختلف جو اور خدمات ہیں مراکز نسوان کے عنوان سے، اللہ تعالیٰ ان تمام خدمات کو اللہ قبول فرمائے اور اس خدمات کے دائرے کو اللہ اور وسیع سے وسیع تر بنائے۔ تو عزیز طالبات،
چونکہ مختصر وقت میں مجھے اپنی بات رکھنا ہے، مولانا کا خطاب بھی ہوگا، تو قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں، یعنی اہل علم اور علماء کی یہ صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ اہل علم اور علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، کہ علم کے ساتھ ساتھ خشیت اور خوف خدا آنا چاہیے۔ وہ علم نافع ہے، اگر علم کے ساتھ ساتھ خشیت نہیں آئی، خوف خدا نہیں آیا، اللہ سے ہمارا تعلق استوار نہیں ہوا، خالق سے ہمارا تعلق صحیح نہیں ہوا، علم جو ہے ہمیں علیم تک نہ پہنچائے، جس علم کے ذریعے سے علیم کی معرفت حاصل نہ ہو تو وہ علم وبال جان ہے۔ تو علم کے ساتھ ساتھ صفات قبولیت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر ہو۔ یہ علم کی قبولیت کی صفت ہے۔ علم نافع وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے زندگی میں عمل آئے، زندگی عمل کی راہ پر ہو، تو وہ علم نافع ہے۔ اگر علم تو ہم نے حاصل کیا لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، خالق سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے، تو پھر وہ علم جو ہے ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے نافع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس علم کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے فائدہ کیسے ہو سکتا ہے جس علم کے ذریعے سے خود ہم اپنی ذات کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو علم کے ساتھ ساتھ خشیت ہمارے اندر پیدا ہونا ہے۔ اور جو اللہ نے علم دین کی دولت سے نوازا ہے، علم کی جو میراث ہے، علم دین ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی میراث۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی وراثت درہم و دینار، مال و دولت نہیں ہوتی ہے، وَإِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمِ، انبیاء جو ہے علم کے وارث مناتے ہیں، اپنے پیچھے انبیاء علم کی وراثت چھوڑ جاتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، کہ جس نے علم کی وراثت کو لیا تو اس کے حصے میں بہت بڑا خیر آ گیا، اس نے بڑے خیر کو اپنے حصے میں لے لیا۔ اور تو گویا اللہ رب العزت نے علم کی میراث اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو علم کی جو میراث ہے، انبیاء علیہ السلام کی جو میراث ہے، یہ وہ علم دین ہے۔ علم دین کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر، ہمارے مزاج میں عبدیت ہمارے اندر پیدا ہونا ہے، خشیت پیدا ہونا ہے۔ ہمارے دارالعلوم حیدرآباد کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حسیب الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ علم دین یہ کار نبوت ہے، نبوت کا کام ہے۔ کار نبوت کے لیے مزاج نبوت چاہیے۔ مزاج نبوت کیا ہے؟ عبدیت ہے، اللہ کی بندگی ہے، بندے ہونے کا احساس ہے، عبد ہونے کا احساس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس علم سے آپ کو اللہ نے نوازا ہے، علم دین کی دولت سے، یہ علم دین انبیاء کی وراثت ہے، یہ کار نبوت ہے، نبوت کا کام ہے۔ نبوت کے کام کے لیے مزاج نبوت چاہیے۔ مزاج نبوت کیسا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا؟ حضور کے مزاج میں عبدیت تھی۔ ہمیں اپنے اندر عبدیت کو پیدا کرنا ہے۔ جب تک ہمارے مزاج میں عبدیت نہیں ہوگی تو ہمارے علم سے جو ہے فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے عبد کا لفظ اللہ نے خود استعمال فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے لیے قال انی عبداللہ فرمایا ہے، لیکن وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے قال انی عبداللہ فرمایا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے لیے عبد کا لفظ خود اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو علم دین کی دولت سے اللہ نے نوازا ہے، جہاں جہاں آپ رہ رہی ہیں اور جس اعتبار سے بھی آپ
اپنی ذات کے ذریعے سے جتنا ہو سکتا ہے دینی خدمت سے جڑی ہوئی ہے، تو اس کے ذریعے سے اپنے اندر ابدیت کا مزاج پیدا کرنا ہے۔ نبوت والے کام کو نبوت والے مزاج کے ذریعے ہی سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، خشیت تھی، تواضع تھا، اور اسی طرح دنیا سے زہد اور بے رغبتی تھی، یہ سب صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تبھی جا کر ہمارے علم سے جو ہے فائدہ ہوگا۔ تو اپنے اندر خشیت پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے علم کی جو دولت سے اللہ نے نوازا ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے سند فراغت حاصل کر کے آپ گئی ہیں، تو آپ اس علم کی نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے علم دین کی دولت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو اس علم کی قدر کریں اور علم کو ضائع ہونے نہ دیں، کہ اس علم کو جو ہے ضائع ہونے سے بچائیں۔ کہ اگر جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا خوف ہے۔ ایک یہ ہے کہ امت قرآن مجید کو لے گی اور قرآن مجید کے جو ہے آیات متشابہات کے پیچھے پڑے گی، آیات متشابہات کے معنی اور مطلب کے پیچھے پڑے گی۔ اور دوسرے نبی پاک علیہ السلام نے اس خدشے کا اور خوف کا اظہار کیا کہ میری امت کے لیے مجھے دنیا کی فراوانی اور دنیا کی فراخی اور کشادگی کا اندیشہ ہے، پھر وہ دنیا میں مست اور مگن ہو جائے گی، دنیا کے پیچھے پڑے گی، پھر دنیا انہیں ہلاک اور برباد کر دے گی۔ حضور نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا۔ اور تیسری جس چیز کا نبی پاک علیہ السلام نے خوف اور خدشہ ظاہر کیا، وہ اس بات کا کہ لوگ علم دین کو حاصل کر کے علم دین کو ضائع اور برباد کر دیں گے۔ علم دین ضائع کیسے ہوگا؟ علم دین کو آپ نے حاصل کیا، دینی علم کو آپ نے حاصل کیا، لیکن اس علم کو آپ نے دوسروں تک نہیں پہنچایا، تو وہ علم ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ آپ نے جو علم حاصل کیا، آپ نے جو کچھ یہاں پڑھا ہے، اسے آپ دوسروں تک پہنچائیں تو وہ آپ کا علم ضائع نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا، اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے اندر خشیت پیدا کرنا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، نیتیں ہماری صحیح ہو کہ علم دین کو آپ نے حاصل کیا، نیتوں کی تصحیح کریں، نیت درست رکھیں، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ آپ جہاں بھی ہوں دینی خدمت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، چاہے مکتب کی شکل میں آپ کو پڑھانے کا موقع ملے اپنے گھر میں، یا کہیں جو ہے ہفتے واری کہیں اصلاحی مجلس آپ کر سکتے ہو اپنے گھروں میں، تو اصلاحی مجلس منعقد کریں، اور پھر اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، لوگوں کی جو ہے اصلاح کی فکر کریں۔ تو اس لیے جو ہے علم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نیت بھی ہماری درست ہونا ہے۔ بعض بزرگوں نے، اکابر نے یہاں تک فرمایا کہ لا عمل لمن لا نیت لہ، جس کی نیت صحیح نہ ہو، نیت درست نہ ہو، نیت ہماری درست ہونا ہے۔ اور اسی لیے یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت کرنا سیکھو، اس لیے کہ نیت عمل سے زیادہ اہم ہے۔ کہ اگر جو ہے بڑے سے بڑے کام کو ہم انجام دے رہے ہیں، بڑی سی بڑی خدمت کو آپ انجام دے رہے ہیں، نیت اگر درست نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل کی بھی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کریں، ساتھ میں اپنی نیتوں کو درست رکھیں، نیت ہماری درست ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے محدث گزرے ہیں، اللہ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت صحیح کی وجہ سے، درست نیت کی وجہ سے معمولی عمل بھی جو ہے اللہ کے یہاں بڑا وزنی ہو جاتا ہے۔ نیت اگر درست ہو، بظاہر وہ عمل جو ہے مختصر نظر آ رہا ہے،
معمولی نظر آ رہا ہے، لیکن نیت کی درستگی کی وجہ سے وہ عمل اللہ کے یہاں بڑا وزنی اور قیمتی ہو جاتا ہے۔ اور اگر نیت درست نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں اس کا کوئی وزن اور کوئی قیمت اور اس عمل کی کوئی اہمیت اللہ کے پاس نہیں ہوتی ہے، بڑے سے بڑا عمل ہو۔ اس لیے نیتوں کو ہم اپنی درست رکھنا ہے۔ اور اسی طرح عزیز طالبات، اپنے اندر تواضع والی صفت پیدا کرنا ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ تعلی نہیں آنا چاہیے، بڑائی کا مزاج نہیں آنا چاہیے۔ علم جتنا آ رہا ہے اس علم کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تواضع والی صفت پیدا کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تواضع عبد الا رفعه اللہ، جو کہ بندہ تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ علم آپ نے حاصل کیا، علم کے ساتھ ساتھ مزاج میں تواضع ہونا ہے، عبدیت ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے فیضان کو اور جاری فرمائیں گے، آپ کا فیض اور عام ہوگا۔ اگر ہم یہ سوچ کے رکھیں کہ ہم عالمہ ہیں، فارغہ ہیں، ہمیں سسرال میں ہمیں اونچا مقام دیا جانا چاہیے، خاندان میں لوگ ہمیں اہمیت دینا چاہیے، تو یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا ہے کہ بڑا بننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چھوٹا بننا ہے۔ اگر ہم چھوٹا بنیں گے اللہ تعالیٰ خود بلندی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بڑا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے علم کے ساتھ ساتھ تواضع والی صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تواضع کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتے ہیں کہ عام طور پر اگر یہ بات ذہن میں ہے کہ ہم تو عالمہ ہیں، دوسرے جو ہے لوگ علم دین سے نابلد ہیں، ناآشنا ہیں، تو لہذا ہمیں ایک مقام دینا چاہیے، ہمیں ایک مرتبہ ملنا چاہیے، تو یہ چیز ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا ہے۔ اس لیے کہ جتنا آپ زیادہ اپنے اندر تواضع، انکساری اور عاجزی والی صفت پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مقبولیت اللہ عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اور بلندی اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو درخت جتنا ثمر آور ہوتا ہے، جتنا پھلدار ہوتا ہے، وہ درخت اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو کمالات سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو خوبیوں سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے، تو اسی درجے آپ کے اندر تواضع اور عاجزی پیدا ہونا ہے کہ خاندان میں ہے، سسرال میں ہے، یا جو ہے کہیں اور ہیں، تو اپنے اندر آپ تواضع والی صفت پیدا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو اور بلند کرتے جائیں گے۔ اسی طرح تیسری چیز، علم کے ساتھ ساتھ زہد ہمارے اندر ہونا ہے، دنیا سے بے رغبتی کا مزاج ہونا ہے۔ حضرت ابو حازم فرمایا کرتے تھے کہ جس عالم کے اندر 3 صفات نہ ہو وہ عالم صحیح طور پر عالم نہیں ہو سکتا ہے، کہ علم کے آنے کے بعد اپنے اکابر اور بڑوں سے بغاوت نہ کرے۔ علم آنے کے بعد اپنے بڑوں سے بغاوت نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بڑے بن چکے ہیں، وہ ہم سے کم درجے ہیں، اپنے بڑوں سے بغاوت کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرے، علم کے آنے کے بعد چھوٹوں کی تحقیر اور تذلیل نہ کریں، کہ جو لوگ کم درجے کے ہیں یا جو علم سے ناآشنا ہیں تو ان کی تحقیر اور تذلیل بھی نہیں کرنا ہے، ان کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ تیسری جو صفت ہے کہ اپنے علم کے پر کوئی معاوضہ کسی سے طلب نہ کرے، ان اجری الا علی اللہ، اس لیے کہ علم دین کی جو خدمت آپ انجام دے رہے ہیں، دینی خدمت جو آپ وابستہ ہیں، اس کا اجر اللہ ہی دینے والے ہیں۔ تو دنیا سے بے رغبتی ہو، استغنا کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس لیے جو ہے علماء نے یہ لکھا ہے کہ کامل عالم کی جو ہے 4 صفات ہیں۔ الخشیۃ فیما بینہ و بین اللہ، پہلی چیز اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہو، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کریں، خشیت الہی اپنے اندر ہو، اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ تو خالق سے اگر تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو جب اس وقت تک خلق کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جب تک اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط نہ ہو، اللہ سے کی محبت ہمارے اندر نہ ہو، اللہ کی معرفت اپنے اندر پیدا نہ کرے،
تو ہماری ذات سے نہ ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے نہ دوسروں کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز التواضع فیما بینہ و بین الناس، کہ لوگوں کے سامنے کہ تواضع والا مزاج ہو، انکساری کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا ہے۔ اور تیسری چیز التواضع فیما بینہ و بما عند الناس، لوگوں کے جو مال و دولت ہے اس سے جو ہے استغنا کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز المجاہدۃ بنفسہ، المجاہدۃ فیما بینہ و بین نفسہ، اپنی ذات کے ساتھ مجاہدہ ہو، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور آرام طلبی کو چھوڑنا ہے، کہ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہم فارغ ہو چکی ہیں، سند ہم لے چکے ہیں۔ یہاں جو ہے جو سند عطا کی جا رہی ہے اس موقع سے، عزم نو بتکمیل ربع صدی، ماشاء اللہ یہ آپ لوگوں کی 25 سال کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو اس موقع سے آپ کو ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ یہاں سے جانا ہے، اپنے اندر ایک نیا جوش اور جذبہ لے کر جانا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، اپنے سسرال میں ہوں یا جس علاقے میں بھی ہیں، آپ کسی نہ کسی دینی خدمت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں اور کسی بھی دینی خدمت کو معمولی اور کمتر نہ سمجھیں۔ دین کی خدمت سے آپ جڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، حضرت سے استفادہ کرنا ہے، لیکن حضرت کی تشریف آوری کے بعد بھی کچھ دیر بول رہا ہوں، میں حضرت سے معذرت خواہ ہوں کہ مادر علمی جو آپ کا ہے جامعہ عربیہ ارشاد العلوم، اس سے آپ اپنے تعلق کو وابستہ رکھیں، آپ کی جو معلمات ہیں اور اسی طرح ناظم ادارہ ہیں جو آپ کے لیے فکر مند ہیں، جہاں آپ تعلیم حاصل کیے، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت کی بھی پوری فکر کی جاتی رہی، آپ کو قابل بنا کر یہاں سے جو ہے فارغ کیا گیا ہے، تو یہ فراغت کا جو لفظ ہے یہ اپنے ذہن سے نکالنا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب، مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ فراغت کا جو لفظ ہے یہ فارغین کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ فارغ نہیں ہوئے، آپ ایک نصاب کو مکمل کیے، آپ ایک سلیبس کو مکمل کیے، آپ کو چھٹی نہیں ملی، چھٹی نہ ملی اسے جس نے سبق یاد کیا جیسے بولتے ہیں۔ آپ کو تا دم زیست، مرتے دم تک دین کی خدمت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے اور دینی خدمت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے، کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی طرح، چاہے اصلاحی مجالس کی شکل میں ہو یا مراکز نسوان کی شکل میں ہو یا مکاتب جو ہے آپ اپنے گھر پر چلائیں، کسی نہ کسی دینی خدمت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ اور یہ ادارہ جو ہے یہ آپ کا مادر علمی ہے۔ ایک ماں تو وہ ہوتی ہے جو دنیا میں آنے کا آپ کا سبب بنتی ہے، اور دوسری ماں یہ مدرسہ ہے، مدرسہ یہ بھی مادر علمی ہے۔ اس سے اپنے تعلق کو آپ مضبوط رکھیں، معلمات سے اپنے تعلق کو آپ قائم رکھیں، ان کے مشوروں سے آپ عمل کرتے رہیں، جہاں بھی آپ رہیں ان کی دعائیں لیتے رہیں کہ اپنے سلسلے میں آپ انہیں باخبر کرتے رہیں کہ آپ فلاں خدمت کو انجام دے رہے ہیں، آپ ان کے مشوروں سے استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو عام اور تام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب